ولایت ہے، تو اس راہ میں ایک خاص ایمان چاہیے اور خاص اعمال صالحہ درکار ہے کہ اولیاء الہی جنہیں خداوند متعال نے ولی قرار دیے ہیں وہ ہمارے اعمال کو پسند کرے اور خداوند ان کے توسط سے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو یہ چیز چاہیے۔ تو آج جو ہے چند حدیثیں اسی ضمن میں عرض کرنی ہے کہ اس امام نے کس قدر توجہ دی ہے اور ہماری توجہ دلائی ہے اس امر ولایت کی طرف۔ اب یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مطالعہ کریں اور جو ہے مختلف دانشوروں کی باتیں سنیں تاکہ اس ولایت کو سمجھیں۔ اگر نہ سمجھ سکے اور کہے تو ہم خسارے میں رہیں۔ ولایت رکن اسلام ہے اور اس رکن کی جو اہمیت ہے وہ بھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو پہلی حدیث حضرت آبا امام محمد باقر علیہ السلام جن کی شب شہادت ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں فرمایا بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام قائم ہے 5 ارکان پہ، 5 بنیادوں پہ۔ علی الصلاۃ والزکاۃ، ایک رکن نماز ہے کہ حتماً معاشرے میں، مسلمانوں میں، مومن معاشرے میں نماز قائم رہے، اسلام رہے گا۔ نماز کا کردار ہے، یہاں سے اندازہ ہوگا کہ نماز کے بارے میں اس قدر تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اگر نماز قائم رہے دین قائم رہے گا، ایک رکن ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ واجبی، زکوٰۃ مستحبی، صدقات وغیرہ جو ہیں یہ بھی ایک رکن ہے اقتصادی۔ اگر زکوٰۃ نہ دیے جائیں، لوگ اپنے اموال کو پاک نہ کریں اور غریبوں تک، مسکینوں تک، ناداروں تک نہ پہنچیں تو پھر اسلام نہیں پھیلے گا۔ تیسرا رکن حج ہے، اگر خانہ خدا کو فراموش کر دیں اور سنت ابراہیمی کو بجا نہ لائیں اور وہاں وہ جو رکن اسلام ہے حج بیت اللہ الحرام اگر انجام نہ دیں تو اسلام نہیں پھیلے گا۔ یہ رکن اسلام ہے۔ سالانہ اجتماع ہونا چاہیے مسلمانوں کا، عظیم اجتماع خانہ خدا کے پاس، یہ ضروری ہے۔ اور 5ویں والصوم، چوتھا رکن روزہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا چاہیے، تمام بالغ و عاقل مومن مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ انسان ساز مہینہ ہے، اس ماہ میں اور اس کی راتوں میں، شبہائے قدر میں اور باقی جو شبہائے نزول قرآن، بہت سارے برنامے ہیں، اور اعتکاف سمیت جو کہ اس ماہ کا ایک خاص حصہ ہے۔ اسلام، دین اسلام، مکتب اسلام، مکتب اہل بیت کو پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں اس کا اہم کردار ہے اور انسان سازی میں۔ 5واں رکن ولایت ہے، ولایت پذیری۔ انسان ولایت اہل بیت کو قبول کرے، مانے، تسلیم کرے اور پیروی کرے۔ قبولی ولایت کا معنی یہ ہے کہ ہم ولایت اہل بیت کو سمجھیں، تسلیم کریں اور اپنی زندگی کو نظام ولایت کے تحت منظم کر لیں۔ یہ دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ولایت
پذیری کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کو قبول کر کے اس پیروی کرے اور تمام اعمال ولی خدا کی رہنمائی میں انجام پانے چاہیے۔ یہ 5 ارکان ہیں، ایک رکن ولایت ہے اسلام میں، اور مہم ترین رکن اسلام یہی ولایت ہے۔ باقی 4 ولایت کے مقابلے میں کمتر اہمیت کے حامل ہیں۔ 5ویں امام نے ارشاد فرمایا اسی زمین میں، زرارہ نے سوال کیا یہاں پہ جب 5 ارکان کو بیان کیا، 5ویں امام نے زرارہ نے سوال کیا، قلت وَأَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ، ان 5 ارکان میں کون سا رکن زیادہ بافضیلت ہے، اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ فقال الولایہ افضل لأنها مفتاحهن، ولایت پذیری اسلام میں اہم ترین رکن ہے، اس لیے کہ یہی ولایت باقی 4 ارکان کے لیے جو ہیں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ باقی تمام ارکان اسلام کے لیے کلیدی کردار ولایت کا ہے۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اس لیے کہ جس کے پاس ولایت ہے اور جس کی ولایت کو لوگ قبول کریں گے وہی ولی باقی ارکان کے لیے کام کرے گا۔ نماز، حج ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ، ایک ولی خدا اگر برسر اقتدار آ جائے اور حاکم بنے، ولایت نظام ولایت کو نافذ کرے اور لوگ قبول کریں تو باقی تمام نماز بھی قائم ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ادا کیے جائیں گے، لوگ حج پر بھی بخوشی چلے جائیں گے اور ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھیں گے وغیرہ سب۔ یہ سب ولی خدا کی رہنمائی میں انجام پاتے ہیں، تو ولایت افضل ہے۔ رکن ولایت کی اہمیت ہے، ولایت غدیر مہم ترین دعوت اسلام ہے۔ یہاں 5ویں امام نے غدیر کے دن کا حوالہ دیا ہے، وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ۔ 5ویں نے فرمایا اسلام میں باقی ارکان بھی ہیں، نماز ہے، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان میں جس چیز کی زیادہ دعوت دی گئی ہے غدیر خم کے دن، جس چیز پر پیغمبر اسلام نے زیادہ تاکید کی ہے وہ ولایت اہل بیت ہے۔ آپ خطبہ غدیر کو پڑھیں اور اس کے بعد خطبہ غدیریہ امیر المومنین کو پڑھیں، اور باقی جو ہیں غدیر کے حوالے سے، عید غدیر کے حوالے سے، اور تاریخ انبیاء میں روز غدیر کی جو اہمیت ہے، اگر اسے آپ پڑھیں تو آپ کو ولایت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر وہ اہمیت ہے۔ تمام انبیاء نے جب کوئی نبی خداوند متعال روئے زمین پہ مبعوث فرماتا تو اس دن کو عید مناتے ہیں، مناسبت غدیر، اور ہر نبی اپنا وسیع قرار دے دیتا، جانشین بنا لیتا تو وہ غدیر کی طرح اس دن کو عید مناتے ہیں۔ انہیں ولایت کی اہمیت ہے کہ جب بھی کسی کو ولایت دی جائے، وصایت مل جائے، جانشینی اور خلافت مل جائے اور اعلان ہو جائے، یا نبوت اور رسالت مل جائے، کیونکہ وہاں بھی ولایت ہے۔ نبوت ولایت کی ایک صورت ہے، امامت ولایت کی ایک صورت ہے، اور خلافت اور وصایت بھی اسی طرح۔ تو وہ دن اصل میں عید کا دن ہے مومنین کے لیے اور مسلمین کے لیے۔ تو ولایت کی اہمیت یہ ہے، جس دن نماز نازل ہو گئی، واجب ہو گئی، آپ کو نہیں کہا اس دن آپ عید منائیں۔ جس دن حج کو واجب کیا، آپ کو نہیں کہا کہ آپ عید منائیں، اور وہ بھی اس قدر تفصیل کے ساتھ۔ جتنے آداب
عید غدیر کے لیے بیان ہوئے ہیں، کسی بھی عید کے لیے بیان نہیں ہوئے ہیں۔ جتنے آداب اور جتنے امور اہل بیت نے بیان کیے ہیں عید غدیر کے حوالے سے، اب اس کے لیے ایک الگ مجلس چاہیے کہ آداب غدیر کو بیان کیا جائے۔ ائمہ اذہان کس قدر تاکید کی ہے، روزہ رکھنے سے لے کر افطاری سے لے کر رمضان میں افطاری کے طور پر روزہ غدیر کے افطاری کے لیے بھی احادیث بیان کی، روزہ رکھنے کے لیے بھی ہیں کہ 1,00,000 شہداء، 1,00,000 صدیقین، 1,00,000 اولیاء الہی کو افطاری دینے کا ثواب۔ روزہ غدیر کے دن کسی مومن روزہ دار کو اگر افطار، ایک مومن کے لیے، پھر آقا امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر تو تصور کریں کہ اگر کئی مومنین کو افطاری دیں تو اس کا اجر کیا ہوگا، اور اس طرح مواخات کی اس دن بھائی چارہ قائم کریں۔ وہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے، مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام سنتیں ہمیں زندہ کرنا چاہیے غدیر کے دن، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گھروں میں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بعض مومنین کو اپنا بھائی قرار نہ دیں، سنت پیغمبر اسلام پہ جنہوں نے کئی بار اپنی زندگی میں جو ہے مواخات قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، ہر دفعہ امیر المومنین کو اپنے بھائی کے طور پہ انتخاب کیا اور اعلان کیا۔ اس سنت ہم عمل نہ کریں اور چند افراد کو اپنا بھائی نہ بنا سکیں۔ بھائی بنانے کا فائدہ تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن خداوند اس بہانے کی یہ شخص اس کا دینی بھائی ہے، دینی بھائی غدیری بھائی ہے، عید غدیر کے دن یہ لوگ بھائی بنے ہیں۔ اگر ایک مومن اس دن جنت میں جانا ہو، خداوند دوسرے اس کے مومن بھائی کو جس کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کیا ہے اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، یہ چونکہ اس کا بھائی ہے۔ ان دونوں نے دنیا میں قرارداد باندھا ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں تو میں لے کے جاؤں گا ساتھ، تو آج یہ جا رہا ہے، دوسرا نہیں جا رہا، خداوند اسے بھی بخش دیتا ہے کہ اسے لے جائیں۔ یہ عید غدیر کا پاور ہے۔ عید غدیر کے دن آپ بھائی چارہ قائم کریں، ممکن ہے آپ میں سے ایک جنت کی طرف، دوسرا بھی خداوند متعال بخش دے گا غدیر کی حرمت کی خاطر۔